کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خواب آئے اور وہ بالکل ایسا ہی لگے جیسے حقیقت ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں او ہو، یہ تو خواب تھا؟ پھر اسی طرح جب آپ حسن کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی انسان کا حسن ہو یا قدرت میں ہو، کسی نظارے میں ہو، تو وہ حسن کیا ہے، کہاں ہے، کیسے کیسے ان چیزوں میں، ان لوگوں میں وہ نظر آتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ہمیں جو محبت ہو جاتی ہے وہ انسان سے ہوتی ہے یا کسی ازلی ابدی حسن سے ہوتی ہے؟ اور ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے، کیا وہ واقعی ویسی ہی ہے جیسے ہمیں نظر آتی ہے، یا کچھ اور ہے، یا محض ایک وہم ہے؟ اب یہ ہیں وہ خیالات جو آئیڈیلزم سے یا تصوریت سے یا مثالیت بھی اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، وہاں سے آتی ہے۔ اب پلیٹو نامی ایک شخص، افلاطون جسے ہم عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، افلاطون نے یہ آئیڈیاز پہلی دفعہ دیے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کائنات ہمارے سامنے ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ پلیٹو کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لوگوں کو ایک عجیب غیر مرئی حقیقت کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ لیکن جو یہاں سمجھنے کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو کے جو نظریات ہیں، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ اس وقت تک، وہ آج تک ہماری جو تہذیب ہے بر صغیر پاک و ہند کی، ایران کی، ترکستان کی، کچھ حد تک عرب ممالک کی، اس پہ بہت گہری طرح اثر انداز ہے۔ ہماری شاعری میں، ہماری نثر میں، ہمارے آرٹ میں افلاطون کی جھلک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ افلاطون کی براہ راست انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ شاید ہمارے ثقافت میں نہیں تھی، اور افلاطون کے آئیڈیاز کو جو پاپولرائز کیا وہ ابن عربی نے، خاص طور پہ شیخ اکبر بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابن عربی نے افلاطون کے نظریات کو ہم تک پہنچایا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فلسفہ جو ہے اس نے مذاہب کو کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر دی، کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ اپنی کسی بھی چیز کی دلیل کے لیے منطق کا استعمال کرتا ہے، اور عام طور پہ منطق کو رد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر وہ صحیح طرح سے استعمال کی جا رہی ہو۔ تو چونکہ فلسفے نے مذہب کے لیے بہت بڑے مسئلے کریٹ کر دیے جن پہ ہم ابھی بات کریں گے، افلاطون کے جو فلسفہ تھا، جو نظریہ تھا، آئیڈیلزم جسے ہم کہتے ہیں، تو آئیڈیلزم نے مذہب کے لیے بہت نہ صرف یہ کہ آسانی پیدا کی، بلکہ یہ ثابت کیا کہ مذہب ہی ایک طریقہ ہے اس کائنات کو صحیح طور پہ سمجھنے کا۔ لیکن مذہب کی اس سے ایک خاص انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جو آگے پھر صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اپنائی، اور اس سے پھر تبلیغ اور تعلیم جو ہے اسے عام کیا۔ اور اسی طرح کیونکہ فلسفہ جو ہے، افلاطون کا فلسفہ جو ہے، آئیڈیلزم جو ہے، وہ مذہب کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کلیش نہیں کرتا، وہ مذہب کی اہمیت کو بھی سامنے لے کے آتا ہے، اور مذہب کے لیے دلائل بھی دیتا ہے، اور خاص قسم کے مذہب کو آگے سپورٹ کرتا ہے۔ سو آج میں چاہتا ہوں کہ ان موضوعات پہ بات کروں، اور ہمارے جو لٹریچر ہے، آرٹ ہے، پوئٹری ہے، اس کے حوالے سے آپ کو دلائل دیے جائیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح پلیٹو جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ
ہماری جو بہت سی رومانٹک پوئٹری ہے اور ہماری جو ایون مووی سانگز ہیں ان میں بھی آپ کو پلیٹو کی جھلک نظر آئے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ پلیٹو کے نظریات ہیں کیا. تو سب سے پہلے یوں سوچیں کہ کچھ لوگ ایک غار میں، ہمیشہ سے غار میں ہی پیدا ہوئے ہیں، وہیں پلے بڑھے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں، اور غار کے دہانے سے دن کے وقت سورج کی روشنی اندر داخل ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا منہ جو ہے وہ غار کی دیوار کی طرف ہے، اس کے دہانے کی طرف نہیں ہے. تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سائے، اپنے شیڈوز جو ہیں وہ اس دیوار پہ دیکھ رہے ہیں اور اسی کو وہ حقیقت سمجھ رہے ہیں. تو انسان جو ہے اس کائنات میں ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک غار میں ہو اور اس کا منہ جو ہے وہ دہانے کی طرف، غار کے منہ کی طرف ہونے کی بجائے غار کی دیوار کی طرف ہے، اور دیوار پہ اسے جو سائے نظر آ رہے ہیں اسی کو وہ لوگ کائنات سمجھ رہے ہیں، اپنی حقیقت سمجھ رہے ہیں. اچھا، اب ان میں سے فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ غار سے باہر نکل جاتا اور دنیا دیکھ کے آتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی حقیقت تو کچھ اور ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک مراج ہے، ایک وہم ہے، تو لوگ خود کو صحیح سمجھیں گے، اسے غلط سمجھیں گے. تو اسی طرح اکثر صوفیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی حقیقت کی وہ صحیح نہیں سمجھی اور انہیں غلط سمجھا. اچھا، اب بر صغیر میں چونکہ اسلام صوفیاء کرام کی وجہ سے پھیلا، تو یہاں پہ پلیٹونک آئیڈیاز یا آئیڈیلزم کے جو فلسفہ تھا اس کی بہت گہری نہ صرف یہ انڈرسٹینڈنگ تھی بلکہ ایکسیپٹنس بھی تھی. تو یہاں اس لیے ہمارے مذہب میں ملا کی بجائے صوفی کو زیادہ ترجیح دی گئی، کیونکہ صوفی کے جو آئیڈیاز تھے وہ حقیقت کے زیادہ قریب تھے، جبکہ ملا جو ہے وہ مادیت پرستی کا شکار تھا اور جہالت کی وجہ سے اور فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عجیب قدامت پرستی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اس فلسفے کو سمجھ پایا، نہ ہی اس کو صحیح طریقے سے رد کر سکا. اور چونکہ یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ملا کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے، وہ ملا کی ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ صوفیاء کرام کی برکت سے ہوئے تھے. ان کے ایک جسے کہتے ہیں عاجزانہ رویے کے ساتھ ساتھ انسانی جو اقدار ہیں کا اظہار کرنے کی وجہ سے اور ان اقدار کو اہم سمجھنے کی وجہ سے لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے، لوگ ان کے خلوص سے متاثر ہوئے، لوگ ان کی روحانیت سے متاثر ہوئے، اور انہی کی برکت کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا ان کی بھی آل اولاد جو ہے اب تک ان لوگوں کے مزاروں پہ جاتی ہے، دعا کرتی ہے، اور اپنے اپنے انداز میں ایصال ثواب کرتی ہے اور دعائیں بھی مانگتی. اچھا، تو اب آگے چلتے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے افلاطون کو کیسے سمجھا اور پھر کیسے اسی آئیڈیا کو آگے چلایا گیا. تو اگر اسی غار کی انالوجی کو، دی انالوجی آف دا کیو کو ہم لے لیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ بس اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے اور باقی سب کچھ وہم و گمان ہے. اقبال کا شعر ذہن میں آتا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. اب ذرا اس شعر پہ غور کریں. یہ مال و دولت دنیا، تو مال و دولت دنیا کی جو حقیقت ہے، جو سو کالڈ جو ہمیں نظر آتی ہے، اس میں مال و دولت بہت اہم ہے ہمارے لیے. یہ رشتہ و پیوند، اور مال اور دولت سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کے لیے رشتے اور تعلقات زیادہ ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے مال زیادہ ہے، اس پہ لڑائی ہو سکتی ہے، آرگیومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے لیے، لوگ اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور
لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے مال کمانے ملک سے باہر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس پہ آرگیومنٹ ہم کریں یا نہ کریں، مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند دونوں بہت اہم چیزیں ہیں لوگوں کے لیے. تو اقبال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما، بتانے وہم و گما کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے وہم ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایلوژنز ہیں، یہ ہیلوسینیشنز ہیں، یہ ڈیلوژنز ہیں، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. پھر سے میں شعر پڑھتا ہوں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں پہ اس کا معنی اقبال اس طرح سے لے رہے ہیں کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. nothing really exists. اب اسی آئیڈیا کو میر تقی میر کے ہاں دیکھیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. یعنی ہماری ہستی جو ہے، ہماری بینگ جو ہے وہ ایک بلبلے کی طرح. اب بلبلا جو ہے اس کی کوئی انڈیورنس نہیں ہے. اگر حقیقت ہے بھی لت سے فرض کر لیں کہ وہ واقعی ریالٹی میں بلبلا ایک ایگزسٹ کرتا ہے، تو کتنی ڈیوریشن کے 4 دن کی زندگی کو میر تقی میر جو ہیں وہ ایک بلبلے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ پانی میں تھوڑی سی ہوا داخل ہوئی اور پھر پھٹ گئی. تو یہ ہے ہستی ہماری، اس کی کوئی پرماننس نہیں ہے، عارضی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ نمائش سراب کی سی ہے. یہ نمائش یعنی یہ کائنات میں جو رنگا رنگ چیزیں ہیں، یہ دنیا میں جو باغ و بہار ہیں، جو نقش و نگار ہیں، یہ سب کچھ ایک نمائش ہے. اور یہ نمائش سراب کی سی ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ جب صحرا میں ایک پیاسا شخص چل رہا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کی چمک کی وجہ سے صحرا میں اسے ایک ایلوژن، ایک واہمہ نظر آتا ہے پانی کی صورت میں، نخلستان کی صورت میں، جس کی طرف وہ بے چین ہو کے بھاگتا ہے. لیکن جو قریب پہنچتا ہے تو وہ ایک سراب ہے، حقیقت نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک وہم ہے. اسی طرح ایک اور شاعر کو لے لیں کہ ایک وہم نہیں بیش میری ہستی موہوم، اس پر بھی تیری خاطر نازک پہ گراں ہوں. یعنی میری حقیقت جو ہے، میری ہستی جو ہے ایک وہم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تمہاری کیا کندھے اتنے نازک ہیں، اتنے ڈیلیکیٹ ہیں کہ اس وہم کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اس وہم ہوتے ہوئے بھی، ایک وہم ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے لیے بھاری ہوں. یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ایک وہم نہیں بیش میری ہستی موہوم، اس پر بھی تیری خاطر نازک پہ گراں ہوں. اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ مین از asleep, when he dies he wakes up. حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے کہ مین از asleep، انسان سو رہا. when he dies he'll wake up. جب وہ مرے گا تو جاگ جائے گا. اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو پلیٹو کہہ رہا ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہستی یا ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر ہے کیا؟ تو اب مرزا غالب کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور میں تو ہونے کی وجہ سے ڈبویا گیا، یعنی مارا گیا، یعنی الگ ہو گیا نا اپنی حقیقت سے، اپنی ہستی سے۔ تو یہاں پہ پھر جدائی کا کانسیپٹ آتا ہے، محبوب سے جدائی کا جو شکوہ ہماری شاعری میں ہے، وہ اصل میں خدا سے جدائی کا شکوہ ہے۔ آدم کا زمین پہ پھینکے جانا جو ہے وہ ایک علامت ہے، ایک علامت بھی ہے کس چیز کی؟ یہ علامت ہے انسان کی اپنی اصل سے بچھڑنے کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کو ہی واپس جا رہے ہیں، یعنی وہیں سے آئے ہیں اور وہیں واپس جا رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم کی مثنوی لے لیں، اس طرح شروع ہوتی ہے کہ بشنو ازنے چن حکایت می کند، بس جدائی ہو شکایت می کند، کہ بانسری سے پوچھو کہ وہ کس بات کی فریاد کر رہی ہے، وہ تو جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ کس چیز کی جدائی کی؟ کز نیستا تو میرا ببرید اند، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، کہ جب مجھے جنگل سے لکڑی سے کاٹ کے لے کے آئے تو اس وقت سے میری فریاد سن کے، میرا رونا سن کے مرد و زن یعنی انسان، مرد اور عورتیں روتے ہیں، مسلسل روتے ہیں۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہماری حقیقت اصل میں حقیقت نہیں ہے، یہ ہماری ظاہری انا ہے، جو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے وہی حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اپنا ماتھا زمین پہ رگڑ کے اپنی انا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی انا کی نفی کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ ہماری معراج ہے، انسان کی معراج ہے، جس کی بنیاد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج مبارک نے رکھی، کہ نماز کو مومن کی معراج بنا دیا۔ تو جب انسان اپنا ماتھا زمین پہ رکھتا ہے، جائے نماز پہ رکھتا ہے، فرش پہ رکھتا ہے، تو برکہ محمدیہ سے فرش عرش بن جاتا ہے اور یونین کریٹ ہوتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ یونین ہے، یونین آف مین اینڈ گاڈ۔ تو یونین پیدا ہوتی ہے انسان کی، اور اس انسان کی خدا سے یونین کے نتیجے میں حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایگزسٹ نہیں کرتے، ہماری ایگزسٹنس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک وہم نہیں بیش میری ہستی ہے موہوم، کہ میری یہ ایلوزری ہستی جو ہے، ایلوزری بینگ جو ہے، یہ ایلوژن جو ہے میری، یہ ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک سراب ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ رب کی ذات ہے۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈیلزم جو کہ پلیٹو نے ہمیں دیا، وہ ریلیجن کو کتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتا ہے، اور اس سے پھر صوفی تھاٹ جو ہے وہ کس طرح آگے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں کہ ہماری جو پاپولر بلیف سسٹم ہے، ہماری ایون ریولوشنری جو انقلابی آئیڈیاز جو ہیں، ان کے پیچھے کس طرح یہی آئیڈیلزم اور یہی تصوف کار فرما ہے۔ اب ایک زمانے میں جب ہندو سکھ مسلمان ٹینشن برِ صغیر میں ہے، تو بابا بلّہ شاہ کیا کہتا ہے؟ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹاہیں، رب دلاں وچ رہندا۔ اب چونکہ ہماری ہستی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اصل ہستی ہمارے دل میں کون سی رہتی؟ رب کی ذات ہے۔
جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارا اصل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگیں جو ہیں ان میں خدا نہیں ہے، خدا ہمارے دلوں میں ہے. اور صوفی جو ہے اس کی انسان دوستی اس کی بھگوان دوستی سے آئی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے آئی ہے، اس کی انسان سے محبت. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو مذہبی سوچ ہے، ہماری جو روحانیت سے مبنی سوچ ہے، وہ اس کا پلیٹو کے آئیڈیالزم سے بہت گہرا تعلق ہے. اور یہی وہ آئیڈیالزم ہے جو ایک طرف ہمارے ہاں انقلابی سوچ پیدا کرتا ہے مسلمانوں میں، صوفیاء کرام میں، اور دوسری طرف رب کی وحدانیت جو ہے اس پہ ایمان کو مزید پختہ کرتا. تو اس سلسلے میں مزید کچھ بات کروں گا اگلے ویڈیو میں آپ سے، لیکن آئی ہوپ کہ میں نے ایک مختصر سا جو تعارف آپ کے لیے پیش کیا ہے وہ آپ کے لیے کچھ سوچ بچار کا باعث بنے گا. there will be some food for thought for you، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس میں مزید بات کریں گے.